اب دیکھتے ہیں ہم لوگ فعل. فعل سے تو ہم سب واقف ہیں کہ بھائی فعل ہوتا ہے کام. فعل کی اتنی چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے کام. جس لفظ سے کسی کام کے ہونے جو لفظ سے کسی کام کے ہونے کرنے کا اظہار ہو اسے فعل کہتے ہیں, کام کہتے ہیں. یہ سب ہمیں پتہ ہے. فعل کے معنی کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں. اب یہاں پہ ہم 3 قسموں کو دیکھتے ہیں. یہ 3 قسمیں وہ نہیں ہیں جو عموماً پڑھی جاتی تھی. یہ وہ ہے جو آج ہم شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں واقف ہوں گے. دیکھیں, فعل لازم. فعل لازم, لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری. جی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری امی کی طبیعت ناساز تھی, الحمدللہ. عائشہ عطیہ جی بہتر ہیں. وہ ان کی اینجیوگرافی تھی, اب الحمدللہ نارمل آ گئی ہے, تو دوائیں جاری ہے, اب بہتر ہے. فعل لازم, فعل لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری کام. وہ کام جو ضروری مطلب ضرورت بتا دی گئی ہو, وہ کام کی لازم ہے یعنی کہ ہو رہا ہے. جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے یعنی وہ لازماً ہو رہا ہے, ہونے والا ہے یا ہونے کے امکان نہیں ہے, وہ لازماً ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ وہ ہو ہی رہا ہے, مگر اس کا اثر صرف فاعل تک رہے. اب ہم دیکھنا ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے تقسیم کی کہ فعل, فاعل اور مفعول. فعل کام, فاعل کرنے والا, مفعول. اب دیکھیں جی, فاعل تک رہے فعل لازم کہلاتا ہے. یعنی کہ فاعل جو کام کر رہا ہے اسی تک صرف اس کا اثر ہو رہا ہے, مفعول پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے. اب اس کی مثال دیکھتے, جیسے اظہر آیا. اب دیکھیں جی, اظہر آیا, اظہر کے آنے سے, اگر کہتے اظہر کے آنے سے ارشد خوش ہوا, یا اظہر کا آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اظہر نے آتے ہوئے ارشد سے ملاقات کی, تو یہاں پہ کیا ہوتا؟ 2 کام ہوتا. مفعول پہ بھی اس کے آنے سے بھی کچھ ہو رہا ہوتا, یا ایکسیڈنٹ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ اس کے فعل کا اثر فاعل پر پڑا, اس کے آنے سے کچھ ہوا. مگر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے آنے کا اثر اظہر آیا, اس میں اظہر صرف حرکت میں ہے, اظہر کے فعل کا اثر صرف اس تک محدود ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ فعل لازم ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف فاعل پر ہی کام کا اثر ہو رہا ہے. یعنی جو بھی, اب نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, یعنی جو عمل ہو رہا ہے اس کا اظہر پہ ہی اثر ہو رہا ہے, یعنی کہ فاعل تک ہی اثر محدود ہے, جو فعل کر رہا ہے اسی تک محدود ہے, دوسری کسی چیز پر اثر نہیں ہو رہا ہے. فعل متعدی, اب آپ لوگ اگر متعدی امراض بھی پڑھے ہوں گے, متعدد بار بھی پڑھے ہوں گے, یعنی کہ 2 یا 2 سے زائد. متعدد کا مطلب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زائد. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ لازم فعل تھا یا متعدد فعل ہو رہا ہے, یعنی کہ 2 سے 2 فعل ہو رہا ہے یا 2 سے زائد بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول پر پڑتا ہے, کام کرنے والے سے گزر کر مفعول یعنی جس پر کام ہوا اس پر پڑتا ہے, اسے فعل متعدی کہتے ہیں. یہاں پر یعنی 2 لوگ اثر انداز ہوتے ہیں, اس کا اثر ہمیں 2 لوگوں پر نظر آتا ہے, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی کہتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے آم کھایا. اب دیکھیں جی, میں نے آم دیکھا تک بات ٹھیک تھی, آم کو دیکھنے سے آم کو کچھ نہیں ہو رہا تھا, مگر میں کھا گئی. اب وہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ آم ختم ہو گیا, آم پر اثر ہوا نا, میں پورا کھائی, تھوڑا کھائی, جو بھی کی, مگر اس کا آم پر اثر ہوا. ایسا تو نہیں آم جیسا کا ویسا ہی رہا, ایسا نہیں ہوا, آم اس کا شکار ہو گیا میرا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ فعل اور فاعل دونوں اثر انداز ہوئی, یعنی کہ یہ 2 کام ہوا, ایک تو میرے کھانے کا, دوسرا آم بھی اس سے متاثر ہوا. اظہر آیا, اظہر کے آنے سے ایک ہی عمل ہوا کہ وہ آیا, اگر اس کے آنے کے بعد کچھ اور بھی ہوتا تو وہ پھر فعل متعدی بن جاتا, مگر ابھی صرف اظہر آیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا اثر صرف محدود حد تک پڑا.
میں نے آم کھا لیا تو آم بھی ختم ہوا، اس میں دو لوگ متاثر ہوئے. اسی طرح بہترین مثالیں لی جا سکتی ہے کہ میں ابھی جیسے کہ دیکھا تک بات رہتی تو الگ بات تھی، مگر کھایا تو بات بگڑ گئی. اس کے علاوہ بھی متعدد فعل ہو سکتے. میں نے کتاب پڑھی، کتاب پھٹ گئی. یا تو پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی بھی لے سکتے، جیسے میں ہم نیگیٹو بتا رہی ہوں، مگر اچھا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہوا کی خوشگواری کی وجہ سے میری طبیعت پر اچھا اثر پڑا، تو یہاں ہوا کی خوشگواری اور میری طبیعت دو چیزیں عمل میں آ رہی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل یعنی کہ کام کتنی جگہ پر ہو رہا ہے. اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جاندار ہے یا بے جان، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اثر انداز. دیکھیں جی، کیونکہ صرف انسانوں پر اثر نہیں ہوتا کام کا، ابھی آم پر بھی اثر ہوا، ہم کھا گئے تو وہ ختم ہوا. تو اس طرح سے ہم نے دونوں کی تاثیر کو نوٹ کرنا ہے. فعل ناقص، یہاں نقص، ناقص لفظ بنا ہے نقص سے، یعنی کہ کچھ کمی. جو فعل کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کام کا ہونا ظاہر کرے، فعل ناقص کہلاتا ہے. لڑکا بیمار ہے. اب یہ اس طرح سے سمجھیے آپ لوگ فعل ناقص کو کہ لڑکا بیمار ہے. اب لڑکا کون ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے ہم لوگوں کو. اس میں نقص ہے. اگر کہتے امجد بیمار ہے تو پتہ چلتا کہ بھائی امجد کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کس کی بات ہو رہی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. لڑکا بیمار ہے تو یہاں نہ فاعل کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک نقص ہے، کچھ خرابی ہے یہ جملے میں، جس سے ہمیں ادھوری بات کا علم ہوتا ہے. لڑکا بیمار ہے. لڑکے کے بیمار ہونے سے ہمیں صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ لڑکا بیمار ہے. کون لڑکا بیمار ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ. یہ بھی نہیں بتایا کہ بیماری میں کون سی بیماری ہوئی ہے اسے یہ بھی نہیں پتہ ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فعل ناقص ہو رہا ہے. اب فعل ناقص کو اس طرح سے بھی سمجھیے کہ جس میں اس کا آگے بھی دیکھیں گے. فعل ناقص میں فعل معروف ہے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. معروف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ہمیں. تو فعل معروف کہلاتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل معروف، جس کا نام ہمیں پتہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم فعل مجہول. وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. خط لکھا گیا. اب واپس سے ہم فعل ناقصی ہوئے ایک طرح سے. یہ فعل مجہول کہ فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں. پوچھ سکتا ہے وہ کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں یا فعل ناقص کسے کہتے ہیں. یہ دونوں چیز لگ بھگ ایک جیسی ہیں. اس میں ادھوری بات بتائی جاتی ہے، اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. کہ اب جیسے خط لکھا گیا، یہ کام تو ہو رہا ہے یا اس میں فعل ہو رہا ہے مگر فاعل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کو لکھا گیا اور کس نے لکھا. دونوں ہی چیز نہیں پتہ ہے. اگر یہ لکھا رہتا کہ میں نے خط لکھا تو پتہ ہوتا کہ میں نے خط لکھا، یا میں نے فلاں کو خط لکھا تو پھر پتہ چلتا کہ بھئی فلاں کو خط لکھا گیا ہے. مگر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خط لکھا، سانپ مارا گیا. کس کے ہاتھوں مارا گیا بھئی نہیں پتا ہم کو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل کا پتہ نہیں ہے، فعل کا پتہ ہے ہم کو. کون مارا یہ نہیں پتا، کون خط لکھا یہ نہیں پتا. یہاں پر یہ کیا ہو گیا ہے؟ فعل مجہول ہو گیا ہے. فعل مرکب. آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا فعل مجہول؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ابھی فعل معروف، فعل مجہول اور اس سے پہلے تھا فعل ناقص. اس میں اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو ابھی پوچھ لیجئے. اب دیکھیں جی، فعل مرکب. مرکب الفاظ ہم پڑھتے تھے، مرکب جملہ ہم پڑھتے تھے. یہ دو یا دو سے زائد مل کر بناتے ہیں مرکب. یہاں پر ہمیشہ زیادہ کی بات ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ مکان سے جنازہ نکل آیا. اب دیکھیں جی، یہاں پہ بولنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ایک ہی کام ہوا، مکان سے جنازہ نکل آیا. اب دیکھیں یہاں پہ دو کا نکل آیا. صرف یہ نہیں بول رہا ہے مکان سے جنازہ آیا، کیونکہ بات مختصر میں سمجھ نہیں آتی. مکان سے جنازہ آیا مطلب مکان میں آیا، مکان سے کس طرح آیا؟
اور زوم کریں, آپ لوگوں کو کتنا زوم کر کے دوں میں, اب نظر آ رہا ہے؟ اب تو کونے میں جا رہا ہے, اب دیکھیں اب دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اب نظر آ رہا ہو تو بتائیں کہ نظر آ رہا ہے. ہاں میم, اچھا جی, ہاں جی. دیکھیں, مکان سے جنازہ نکل آیا, یہ بولنے میں ایک ہی بات ہے کہ بھائی جنازے کی بات ہو رہی ہے, مکان سے نکل رہا ہے. نکلنا آنا دو فعل ہیں, اس لیے ہم نے جملے کو غور سے پڑھنا ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی ایک کام ہو رہا ہے, نہیں, اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں, قواعد پڑھتے ہیں, تو قاعدے سے پڑھا جاتا ہے اسے, کہ پورے ایک ایک لفظ کو. میم ایک کیا ہے بھائی, ایک منٹ. ہاں جی, انشاءاللہ ہو جائے گا سلیبس کمپلیٹ, اور اس کے علاوہ لیکچر بھی پڑھا دیے جائیں گے. اگر ویسے تو پوری امید ہے کہ ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایک بار ہم لوگ قواعد کو پوری طرح سے دیکھ لیتے ہیں تو بھی بعد میں جب صنعتیں ہیں, ثنائے بدائے کب ہے, یہ سب بہت جلدی تیزی سے ہوگا. مین قواعد ہی ہے, کیونکہ دیکھیں ایگزام میں آپ لوگوں کو اقتباس آتا ہے, اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, نظم آتی ہے یا غزل آتی ہے, اس سے آپ لوگوں کو سوالات پوچھے جاتے ہیں. بیچ میں جو بچتی ہے کچھ تصانیف بچتی ہے, جو میں پہلی نوٹس میں آپ لوگوں کو دی تھی, اور وہ کچھ دہلی کالج وغیرہ کی معلومات تھی, اردو کی ارتقاء کی معلومات تھی, وہ بھی نوٹس آپ لوگوں کو دی جا چکی ہے. بچا کیا, قواعد بچے ہیں, محاورے, کہاوتیں, اور اس کے علاوہ اشعار کو سمجھنا, صنعتیں پہچانا. انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا. اب دیکھیے, آپ لوگ جب قواعد پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھ جب جملہ دکھایا جائے آئے سامنے, تو اس میں پورا غور کریں کہ مکان سے جنازہ نکل آیا. تو یہاں پر بات کا کیا ہو رہا ہے, دو چیزیں بیان ہو رہی, نکلنا اور آنا. زیادہ وضاحت سے بیان ہو رہا ہے. اگر میں کہوں گی مکان سے جنازہ آیا, تو کون سے مطلب کیا آیا, مکان کے اندر آیا کہ باہر گیا, کیا ہوا. اور اگر میں کہوں گی مکان سے جنازہ نکلا, تو یہ بھی کچھ عجیب سی بات محسوس ہوگی. نکل آیا سے بات واضح ہو رہی ہے, یہاں پر دو فعل مرکب ہے, یعنی کہ دو فعل ہیں. اب آتے ہیں متعلق فعل. متعلق کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں نے میرے متعلق بات کی, آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں نا. اچھا, آپ لوگوں کو نوٹس نہیں مل رہی اب تک, یہ تو بڑی افسوسناک خبر ہے. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو دے دی جائے گی, میں اصل میں دے چکی ہوں, آپ لوگوں کو نہیں پہنچی, افسوس ہوا سن کر, مل جائے گی. متعلق فعل, ہاں, یعنی کہ جو فعل کے متعلق ہو. جیسے میرے متعلق جو بات ہوگی اس میں میں رہوں گی, آپ کے متعلق جو بات ہوگی اس میں آپ رہیں گی, آپ کی بات رہے گی. اور جو فعل کے, اچھا فرسٹ لیکچر کی نوٹس نہیں میری, مل جائے گی, میں کہتی ہوں. متعلق فعل یعنی کہ فعل کے, جس لفظ سے فعل کے کب, کہاں, کیسے کیے جانے کا علم ہو, اسے متعلق فعل کہتے ہیں. جب ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو عموماً اس کے سوال ہی کے جواب ایک دوسرے سے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. جیسے کہ اگر کوئی نہیں آیا, اس کا کوئی جاننے والا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بیٹی کیسی ہے, آپ کی امی کیسی ہیں, آپ کا بچہ کیسا ہے, آپ کے ابو کیسے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس کے متعلق جب پوچھتے ہیں تو عموماً ہم سوال ہی کرتے ہیں. کسی کے متعلق بات کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس کے متعلق سوال کرنا. وہ کہاں جا رہی تھی, وہ کیسی ہے, وہ کب آئے گی, وہ کیوں نہیں آئی, اسی طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کسی کے متعلق. تو یہ جو ہوتا ہے متعلق فعل, اس سے ہمیں کیا علم ہوتا ہے, کب, کہاں, کیسے کیے جانے کا علم, سے متعلق فعل کہتے ہیں. فعل کے متعلق اگر ہمیں کوئی بات پتہ چل رہی ہے, کوئی سوال کا جواب مل رہا ہے کہ کتاب بہت مفید تھی, تو یہ مفید ہونا اس کا, اس کے متعلق خوبی ہے. کتاب کیسی تھی کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب بہت مفید تھی. ہمیں کیا علم ملا کہ کتاب کیسی تھی. ہم لوگ ممبئی سیر کو گئے, تو اس کا یہ علم ہو رہا ہے کہ سیر کو ہم گئے ممبئی, تو اس سے یہ علم ہو رہا ہے کہ ہم کہاں گئے تھے. تو اس طرح سے ہمیں جب سوال کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں فعل کے متعلق بات کا علم ہوتا ہے. اب فعل کے زمانے, یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فعل کے 3 زمانے ہوتے ہیں, زمانے حال, زمانے ماضی, زمانے مستقبل.
اب مگر ہم اس کا تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کریں گے کہ کسی کام کو وقت کو زمانہ کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں جی. زمانہ ماضی سے ہم شروع کرتے ہیں. زمانہ ماضی، کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں. گزرا ہوا وقت. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کل. ہم عموماً یہ غلطی کرتے جب بات بھی کرتے ہیں کہ کل ایسا ہوا، کل ایسا ہوا، یا میں کل یہ بات کہہ رہی. مطلب کل جو ہے آنے والا کل بھی ہو سکتا ہے، گزرا ہوا کل بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہمیں واضح طور پر کہنا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں. زمانہ ماضی کی درج ذیل اقسام ہے. اب دیکھیں جی، ہم پڑھتے تھے کہ زمانے کی 3 اقسام ہیں. اب ہم نے تفصیل سے یہ پڑھنا ہے کہ زمانہ ماضی کی بھی 3 اقسام، درج ذیل اقسام 3 نہیں ہے، زیادہ ہے. اب دیکھیں جی، ماضی احتمالی. آپ لوگ احتمال لفظ سنے ہیں گے. اگر آپ لوگ ماضی احتمالی پڑھ رہے ہیں تو یہ لفظ ہے احتمال. یہ اچھی اردو میں کہا جاتا ہے اس کو جس کے ہونے کا امکان ہو مگر ہوا نہیں ہو. مجھے احتمال ہے کہ ایسا ہوگا، میں یقیناً نہیں کہہ سکتی کہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی کے جس جملے سے فعل کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہوتا. یہاں بات یہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا ہے تو اسے ماضی احتمال کہتے ہیں. آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے کہ شاید اتنی سب نے سنی تھی، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، یا آپ کی طرف ایسا کچھ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس نے میری کتاب نہ چرا لی ہو، ایک اندازہ ہے کہ اس نے کہیں میری کتاب نہ چرا لی. پکی بات نہیں کہ وہی چرایا ہے، ایک خدشہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ احتمال میں یا تو خدشہ ہوتا ہے، کسی چیز کے ہونے کی ایک اندر سے فیل آتی ہے نا کہ یہی ہوا ہوگا، اور یا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید. اس میں ایک طرح سے آدھی ادھوری بات رہتی کہ ایسا ہوا ہوگا شاید. اس میں اس لیے نا پڑھتے ہوئے آپ نے غور کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی. ہاں جی، تو اس میں کیسا ہے نا کہ آپ نے پڑھنا اچھے سے. اگر آپ ایسے ہی پڑھیں گے، آپ نے خبر سنی ہوگی تو آپ کو سادہ بیانیہ جملہ معلوم ہوگا، پر اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں جی یہ ماضی احتمالی کی بات ہے، سنی ہوگی، سنی ہے نہیں ہے، ہوگی یعنی کہ پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا انداز ایسا ہے کہ شاید نہ بھی سنی ہو. اس نے میری کتاب نہ چرا لی، اس نے میری کتاب نہ چرا لی ہو. آپ نے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ کہیں اس نے نہ چرا لی ہو. تو بات اس کو اس سے مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اپنا ماضی احتمالی، سادہ بیانیہ جملہ نہیں ہے یہ. ویسے تو دیکھیں جب اس طرح کے سوال پوچھتا ہے تو وہ نا اسی طرح سے کہتا ہے کہ زمانے کو پہچانیے، جملے کی طرز کو پہچانیے نہیں پوچھتا کہ آپ کنفیوز ہو جائے کہ مفرد جملہ ہے کہ مرکب جملہ ہے کہ بیانیہ جملہ ہے کہ سوالیہ جملہ ہے. نہیں جی، وہ کس طرح سے پوچھتا ہے؟ اس کی زمانے کو پہچانے. تو آپ کو خود ہی ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ زمانے کو پہچاننے کہہ رہا ہے تو اپنے زمانے کو پہچاننا ہے.